کلاس 9 کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اردو لازمی اور بک کا چھٹا سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، یہ صفحہ نمبر 50 پر ہے اور اس کا صفحہ نمبر 53 یہ چل رہا ہے۔ اب تک گفتگو جو ہوئی وہ اس کا خلاصہ اب اس طرح سمجھ لیں کہ سلطانہ کی 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹی حسن آرا وہ بہت زیادہ بدتمیز ہے، تو سلطانہ نے اپنی بڑی بہن شاہ زمانی بیگم سے مشورہ کیا کچھ بتائیں تاکہ اس کی کچھ تربیت ہو سکیں۔ تو شاہ زمانی بیگم نے کہا کہ آپ ہی کے علاقے ہی کے اندر مولوی صاحب کی ایک بہو ہے اصغری نام کی، بہت اچھی اور تمیزدار ہے، اس سے معلوم کروا لو اگر وہ گھر پر آ جائے آپ کی بیٹی کو پڑھانے کے لیے۔ تو سلطانہ نے اپنی نوکرانی مانی جی کو بھیجا ہے اصغری کے پاس۔ تو اصغری اور مانی جی کے درمیان گفتگو چل رہی ہے، باتوں باتوں میں مانی جی نے اصغری سے یہ کہا آپ پریشان نہ ہوئیے گا، آپ کا جتنا خرچہ ہے وہ ہمارے مالکن اٹھا لیں گے۔ تو اصغری نے کیا جواب دیا؟ اصغری یہ سب ان کی مہربانی ہے، یعنی اصغری کہہ رہی ہے یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا، بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں، اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گے۔ ان اصغری ایک طرح سے مانی جی کو کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ خرچہ وغیرہ اٹھا لیں گے، کہہ رہے ہم بھی ان کے زیر سایہ ہی ہیں، لیکن خیر بہرحال میں پڑھاتی ہوں تو اس کے پیسے نہیں لیتی، اگر آپ کو ایسی استانی چاہیے کہ جو پیسے بھی لے تو شہر میں بہت ساری آپ کو ملیں گی۔ اصغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی، ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا۔ یعنی آپ اس کا خلاصہ آپ اس طرح لے لیں کہ یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد سلطانہ کے گھر کی صورتحال بتا رہے ہیں کہ جن کی بیٹی حسن آرا نے ناک میں دم کر رکھا ہے، نہ گھر کا کام کرتی ہے نہ کسی کا لحاظ کرتی ہے، سلیقہ تو اسے چھو کر بھی نہیں گزرا، بدتمیز، بے ادب اور بے سلیقہ، پورے گھر کا ایک طرف بگاڑ کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، صفائی ستھرائی کا شوق بالکل نہیں۔ سلطانہ نے اپنی بہن زمانی بیگم سے اس کے لیے کوئی استانی رکھنے کا کہا تو زمانی بیگم نے اسے یاد دلایا کہ استانی تو محلے میں ہی موجود ہے، مولوی محمد فاضل کی بہو۔ اصغری بڑی پڑھی لکھی ہے اور بڑی سلیقے والی ہے، اسی وجہ سے اسے تمیزدار بہو کا خطاب بھی ملا ہے۔ سلطانہ نے گھر کی دروغہ کو اصغری کے پاس بات کرنے کے لیے بھیجا۔ اصغری نے سلطانہ کی بات بڑے غور سے سنی، پھر بولی کہ پڑھا تو دوں گی مگر بغیر پیسے کے بچے کو پڑھاؤں گی، اگر تنخواہ پر رکھنا ہے تو گھر جا کر پڑھوانا ہے تو شہر سے بہت پڑھانے والی استانیاں مل جائیں گی۔ بہرحال آگے دیکھیں، غرض مانی جی رخصت ہوئی اور وہاں جا کر کہا، گھر پہ جا کر بیگم صاحب استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں ہے، مطلب گھر پر آ کر نوکری کرے یا پیسے لے، ایسی نہیں ہے۔ تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہے، دالان میں چاندنی بچھی ہے، سوزفی گاؤ تکیا لگا ہے، اچھی خوش گزار زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ۔ تو یہاں پر مانی جی نے ایک طرح سے تھوڑا سا اصغری کا نقشہ بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد سلطانہ کے گھر کے حالات بیان کر رہے ہیں
ٹھیک ہے، اور حالت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اب اصغری کی گفتگو ہو رہی ہے کہ مانی نے واپس آ کر سلطانہ کے سامنے اصغری کے تعریفوں کے ایک طرح سے پل باندھ دیے کہ اصغری تو واقعی لاکھوں میں ایک استانی ہے، خالی اس کی شکل دیکھنے سے آدمی انسان بن جائے، ان کے پاس صرف بیٹھنے سے انسانیت کی باتیں سیکھ لے، ان کا سایہ پڑ جانے سے کام کرنے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، ان کی ہوا لگ جانے سے ادب تمیز سیکھ جائے۔ اتنی زیادہ خوبیاں اصغری استانی میں نظر آ رہی ہیں، مگر پڑھانے کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گی، لیکن حسن آرا کو ان کے گھر جا کر پڑھنا پڑے گا، وہ گھر پر نہیں آئیں گی، اس لیے کہ بھائی تحصیلدار کی بیٹی ہیں اور رئیس لاہور کی مختار کی بہو ہیں، اور گھر پر جو بڑا کمرہ ہے دالان، وہاں پر چاندنی بچھی ہوئی ہے اور گاؤں تکیے وہ بھی نرالے ہیں اور اعلیٰ ہیں، بہترین قسم کا ان کا زندگی کا ایک طرح سے معاملات چل رہے ہیں، تو ایسی بہو کو نوکری کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے دیکھو، شاہ زمانی بولی، سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کرے گی۔ مانی جی، لیکن وہ تو ایسی آدمی ہے کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا کیا یہاں آ کر؟ مانی جی، بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ سلطانہ، کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانی، اس میں قباحت کی کیا بات ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ سلطانہ، خیر حسن آرا وہیں چلے جایا کرے گی، اس میں کیا برائی ہے، حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو، اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم یعنی دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجئے۔ اصغری، اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو 4 حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ یہاں پر ایک طرح سے جس طرح عام طور پہ محاورتن کہا جاتا ہے، تو یہاں پر اصغری نے بھی کچھ اسی طرح کا اپنا لہجہ اور انداز یوز کیا کہ ہر پڑھا لکھا شخص کسر نفسی سے کام لیتا ہے۔ اصغری کوئی پیشہ وارانہ استادی نہ تھی، خدمت خلق کے جذبے کے تحت محلے کی بچیوں کو تعلیم دینے پر آمادہ ہو جاتی تھی، وہ بھی مفت میں، کوئی معاوضہ نہیں لیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو مجھے 2-4 حرف آتے ہیں، بزرگوں کی عنایت کرم اور مہربانی سے میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ میں ان بچیوں کو سکھا دوں تاکہ یہ بھی ان کے کام آ جائیں اور ان کی زندگی بھی جو ان کی زندگی ہے وہ کچھ تبدیل ہو، کچھ چینج ہو۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگی۔ اصغری، اس کی کیا ضرورت ہے بھلا، یہ کیوں کر سکتا ہوں کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں؟ سلطانہ، استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ اصغری، ہاں، شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی؟ بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو سیر کلو، آدھا کلو مٹھائی کافی ہے، مطلب یہ آپ رکھ لیں، اشرفی آپ رکھ لیں، مٹھائی وغیرہ منگوا لیتے ہیں ہم۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا، دیانت النساء مطلب ساس۔ وہ ایک قاب سے مراد یہاں پر تھالی بھر کر نکتیاں لائی۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور بھری قاب دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئی اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئی۔ اور پھر اصغری نے باقاعدہ یہ پوری بک ہے، ڈپٹی نذیر احمد کی بڑی زبردست پوری بک ہے، اس کے اندر بہت لمبی ایک اسٹوری ہے، تو اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔